ملک کے جو مختلف ہماری لیفٹ کی پارٹیاں ہیں اس میں سے کچھ پارٹیاں آئی تھیں، کچھ نہیں بھی آئی تھیں، تو خاصا بحث و مباحثہ ہوا ادھر۔ تو لیفٹ الائنس کا اس طرح تو کوئی قیام جو ہے عملی طور پر نہیں آیا ہے، لیکن ایک کمیٹی فارم کر دی گئی ہے۔ وہ کمیٹی جو ہے وہ مزید جو نکات ہیں ہمارے اس پر اور مزید کچھ اور رابطے جو ہیں وہ کرے گی۔ لیکن آج جو یہاں پر بات چیت ہوئی ہے، جو مختلف لیفٹ کی پارٹیوں سے آئے تھے، ان کا کچھ کا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اور جو اس وقت موجودہ عمران خان ہیں یہ دونوں ایک ہیں اور ان کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے، جس میں جو ہم کامسٹ پارٹی ہیں ہمارا یہی نقطہ نظر ہے کہ جو موجودہ پی ڈی ایم ہے یہ بھی چور ہیں، اچکے ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور جو موجودہ اس وقت حکمران ہے عمران خان اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں ہمارے حکمران اور یہ پی ڈی ایم یہ عوام دشمن سیاست کرنے والے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی جو نقطہ نظر یہاں لیفٹ کی پارٹیوں کو آیا، میرا حق بنتا ہے، میں غلط بیانی نہیں کرتا، ان میں کچھ پارٹیوں کا خیال ہے کہ ہمیں اس لمحے پر جو ہے پی ڈی ایم کا سپورٹ کرنی چاہیے کہ چلو وہ کچھ بھی ہے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ عوام کے حقوق کی بات کر رہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر عوام کے حقوق کی بات نہیں کر رہی، بلکہ اس لحاظ سے وہ این آر او ہی مانگ رہے ہیں، جو ان کی کرپشن ہے نا اسی کو بچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں یعنی بہت سے جو یہاں لیفٹ کی پارٹیاں وہ اس بات پر متفق ہیں جو ہمارا نقطہ نظر ہے کامسٹ پارٹی ہے پاکستان کا۔ بہرحال جو متفقہ قرارداد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لائحہ عمل جو طے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت جو ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، وہ ختم ہونی چاہیے۔ لوگوں کو مطلب ہے یہ جو اتنی مہنگائی اور یہ جو اتنی لوگوں کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، یہ گورنمنٹ کو چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ اس وقت پاور میں ہے، وہ ریلیف دے۔ اب وہ یہ بات نہیں چلے گی کہ ہر بات جو ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں یہ پرانی حکومتیں۔ اب 3 سال تو ان کو ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ بجلی انہوں نے مہنگی کر دی، عمر ایوب ابھی آیا ہے تو اس نے مہنگی کر دی۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بجلی کے معاہدے کیے تھے انہوں نے ہم یہ ان کو معاہدوں کو رینیو کیا اور ان سے چھوٹ مانگی ہے اور وہ ختم کیے ہیں، لیکن وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر وہ معاہدے انہوں نے ختم کیے ہیں، جو ان کا کہنا یہ ہے کہ پرانی حکومتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو معاہدے کر گئی تھیں وہ بہت غلط معاہدے تھے اور عوام پر بہت بوجھ ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ معاہدے ٹھیک کر دیے ہیں اور اس میں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں، تو پھر ہمارا یہ سوال ہے کہ پھر بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے؟ پھر تو سستی ہونی چاہیے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بھی اسی طرح جھوٹا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے جو وزراء ہیں یا اس کے دیگر لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح جھوٹے ہیں۔ پھر عمران خان کے زمانے میں کیا ختم ہوا؟ کرپشن تو ہر محکمے میں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میں اپنی ذاتی بات نہیں کرتا، میں عام عوام کی بات کرتا ہوں۔ آپ صحافی لوگ ہیں، مجھے بتائیں، پولیس جو ہے وہ آپ کا ابھی 4 دن پہلے کا وہ صحافی صاحب کا قصہ دیکھ لیں آپ، کہ یعنی یہ ایک صحافی، حالانکہ صحافیوں سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن انہوں نے تھانے میں بلا کر اس کو مارا پیٹا اور پھر اس کو کہا کہ جی یہ خودکشی کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہاں پر یعنی قانون کی کوئی بالادستی تو ہے ہی نہیں۔ یہ کیا عمران خان کی حکومت ہے کہ آپ دیکھو وہ اسامہ جو ہے اس کو مار دیا پولیس نے پکڑ کر، اور پھر 6 دن بعد ادھر لال پور میں جو ہے مار دیا۔ تو میں یہ سے سوال کرتا ہوں کہ یہاں ایک ملک امیر خان ہوتے تھے گورنر، یاد ہے آپ کو؟ تو کچھ ندیم کو یاد ہوگا، اور کہ حکم یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم نہ مانے تو پھر سمجھ آئے نا۔ عمران خان تو نہ عمران خان کو کوئی اس وقت حکم مان رہا ہے، نہ فوج اس وقت حکم ہے، حالانکہ فوج جو ہے وہ سارا جو ہے اس وقت عمران خان کو فوج نے دے رکھا ہے۔ تو ایک تو یہ ریزولوشن بھی ہم نے آج پاس کیا ہے کہ اس ملک میں جو ہے فوج کی مکمل سیاسی اور دیگر ملکی امور سے علیحدگی ہونی چاہیے، یعنی یہ تو اس پر اتفاق رائے ہے لیفٹ کی پارٹیوں کا کہ جو فوج ہے اس کی مکمل سیاسی
اور دیگر ملکی امور سے علیحدگی ہونی چاہیے. وہ کہتے تو ہیں لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں, غلط کہتے ہیں. وہ اسی طرح جھوٹ اور غلط بیانی کرتے ہیں جس طرح پولیس والوں نے ایوب صابری کو مارا اور پھر وہ انکوائری ہوئی تو بعد میں انہوں نے معافی موفی مانگ لی, وہ الگ بات ہے. تو مطلب ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ واقعی فوج بالکل یہ سیاسی امور, ملکی امور, فارن افیئرز, ان سے اپنے آپ کو ہاتھ نکالے. جو ان کا کام ہے وہ کریں, ٹھیک ہے جی. غیر ضروری کاموں میں وہ بہت مداخلت کریں, وہ ہر کام میں مداخلت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ جتنی بھی لیفٹ کے لوگ پارٹیاں آئی ہیں یہ تو ان کا مکمل اس پر اتفاق رائے ہے. پھر جو یہاں پر آئے تھے ایک جے کے پی این پی کے ذوالفقار صاحب ہیں, وہ جتنی بھی لیفٹ پارٹیاں ہیں وہاں آزاد کشمیر کی, وہ ان کے چیئرمین ہیں. جے کے پی این پی پیپلز نیشنل پارٹی, تو انہوں نے بھی یہاں ریزولوشن پیش کیا تھا. وہ 4 جو انہوں نے باتیں کہی تھیں یہاں متفقہ طور پر جتنے بھی ہمارے لیفٹ کے پارٹیاں آئی ہوئی تھیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا. پہلا یہ ہے کہ جموں کشمیر سے تینوں منقسم حصے ایک ہی طرح کی غلامی, استحصال, جبر کا شکار ہیں. جموں کشمیر کے عوام کو بھی دنیا کی دیگر قوموں کی طرح آزاد رہنے کا حق حاصل ہے. یہ پہلا ان کا ریزولوشن ہے جو ہاؤس نے یہاں اپروو کیا. دوسرا ریزولوشن ان کا یہ تھا مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل میں پیش کیا جائے اور 13 اگست 1948 کی اقوام متحدہ کی قرارداد پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے. تیسرے جو ان کی طرف سے آئی ہے کہ آج کے اجلاس میں پاکستان کی بائیں بازو کی تمام پارٹیاں جموں کشمیر کے عوام کی قومی آزادی کی جدوجہد کی مکمل حمایت کرتی ہیں. چوتھا جو ہے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے تمام قدرتی اور مدنی وسائل پر وہاں کے لوگوں کا حق ہے. وہاں کے تمام وسائل کی آمنی وہاں کے عوام کے حوالے کیے جائے. یہ تو ان کی طرف سے تھا جس کو یہاں ہمارے تمام دوستوں نے اپروو کیا ہے. تو باقی جہاں تک یہ دیگر جو اس وقت ہمارے ملکی معاملات چل رہے ہیں اس عمران خان کے زیر اثر ہو, وہ کوئی اچھے انداز میں نہیں چل رہے ہیں. یعنی اپوزیشن جو اس وقت پی ڈی ایم ہے, ان کے زمانے میں بھی جو چیزیں تھیں وہ بھی کوئی عوام کے حق میں نہیں تھیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں کا مظلوم اور پیشے اور مزدور کسان ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں جو ہے کامسٹ پارٹی تو ان کے لیے ہمیشہ سے آواز بلند کرتی رہی ہے مدت سے, لیکن ہم تنہا تو اتنا آگے جا نہیں سکتے. تو ہم یہ اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی اور لیفٹ جماعتیں ہیں وہ ہم مل جل کر کوئی متفقہ ایک لائے عمل بنائیں, اور پھر جو ہے جس طرح وہ پی ڈی ایم اس ملک میں کوئی جلوس جلسے کر رہے ہیں, اسی طرح ہم لیفٹ الائنس کے پلیٹ فارم پر جو ہے ملک میں ہر جگہ, یہ لیاقت باغ میں ہو گیا, پشاور میں ہو گیا, لاہور میں ہو گیا, جلسے کریں, جلوس کریں, تاکہ جو عوام ہیں ان کو یہ نظر آئے کہ یہاں پر کوئی تیسری قوت جو ہے, جو سوشلزم کے حامی لوگ ہیں یا جو غریبوں کے نظام کے حامی لوگ ہیں, وہ بھی موجود ہیں. تو یہ ہے آج کی مختصر رودات جو میں نے کہا آپ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر دوں. باقی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں اور آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے. تو باقی آپ کو کوئی بھی سوال جواب جو بھی ہو بے دھڑک مجھ سے کریں, میں ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا, ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ پی ڈی ایم کا انہوں نے کہا کہ آپ کا وہ اتحاد کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا موجودہ حکومت, تو پھر آپ کی پارٹی کس فیصلے پہ کس کا حصہ بننا چاہیں گے آپ؟ مطلب ہماری پارٹی کا تو نقطہ نظر بہت واضح ہے کہ ہم تو پی ڈی ایم کے بھی مخالف ہیں اور وہ موجودہ حکومت کی مخالف ہیں, لیکن اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا. جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا. یہ بات لیفٹ پارٹیوں کی طرف سے کچھ آئی ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم کی حمایت کرنی چاہیے, لیکن یہ ریزولوشن پاس نہیں ہو سکا ہے. ابھی آپ کو فیصلہ نہیں ہوا ابھی نہیں, یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک. لیکن زیادہ کی رائے یہ ہے کہ جو ہے پی ڈی ایم کی بھی مخالفت کرنی چاہیے اور موجودہ حکومت کی بھی جو ہے وہ مخالفت کرنی چاہیے. اچھا سر, آج کا آپ کے اجلاس میں کتنے جو تنظیمیں تھیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں؟ ہماری لیفٹ کی جو ہے نا بہت سی تنظیمیں ہیں, مطلب کم تنظیمیں نہیں ہیں, تو اس میں کچھ آئی ہیں کچھ نہیں آئی ہیں. اچھا, تو کتنا متفق ہوئے کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے اور کتنے نے کہا کہ وہ آپ یہ سمجھیں کہ 25% جو ہے وہ یہ متفق ہیں کہ پی ڈی ایم کا ساتھ دینا چاہیے.
75% जो है वो समझते हैं कि नहीं, हमें PDM की भी हमायत नहीं करनी चाहिए और इमरान खान की भी हमायत नहीं करनी चाहिए। आपने सर इस इजलास में कोई महंगाई के ऊपर भी जोर हाँ दिया होती है, ये तो हुई या हुई है। सिर्फ वो एक अवाम के मसाइल पर इजलास तक की रही है? नहीं, अवाम के मसाइल पर तो देखें ना, ये चीज़ें जो है ये जो 4 पर 4.25 पर सबसे पहला मुख्य ये महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा। ये तो इस तरह ये मतलब हमारे तो कोई जो लोग आज शरीक हुए उनका जिक्र भी इसमें है, है? इसमें है जो लोग आज शरीक हुए हैं। नहीं उनका जो जमातें पार्टियां से शरीक हुई है उनका नाम है इसमें। नहीं, ये तो हमें दावत दी है, ये तो उसमें दावत है, ये तो दावत है। शुरा के नाम अगर आप हाँ? बताना चाहें या लिखाना चाहें, अगर आप समझते हैं या आपस कितना काफ़ी है, वो अभी चलो ठीक है। प्रोसेस में है। अच्छा ठीक है। हाँ। ये